بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت جو کہ ایک معاشرے کی حیثیت رکھتی ہے، معاشرہ دراصل افراد کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ افراد یعنی فرد کی یہ جمع ہے، اور فرد کا معنی انڈیویجل ہے، ایک آدمی کو فرد کہتے ہیں، اور زیادہ مل جائیں تو افراد کہتے ہیں، اور وہ ایک پراپر طریقے اور سلیقے سے رہیں تو اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اعتبار سے، چاہے کوئی انڈیویجل ہو، چاہے وہ افراد ہوں کسی جگہ اپنے اپنے حساب سے رہ رہے ہیں، یا وہ معاشرے کی صورت میں رہ رہے ہیں، یعنی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہے یا ایک رویہ ہے، دوسرے کے ساتھ تعلقات وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں، تو ہر اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رہنمائی کی ہے۔ پوری رہنمائی کا معنی کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ بتلایا ہے کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، بندے کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، بندے کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، کسی فرد کا، افراد کا، معاشرے کا، یہ ساری چیزیں۔ پھر دوسرے نمبر پر کہ عمل کیا ہونا چاہیے، عمل کے بارے میں پوری رہنمائی کی ہے کہ رات کے کیا اعمال ہیں، دن کے کیا اعمال ہیں، مسجد میں جا کر کیا کرنا ہے، گھر میں کیا کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو جتنے بھی جس چیز کے ساتھ بھی اس عمل کا تعلق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری گائیڈنس دی ہوئی ہے، پورا گائیڈ کیا ہوا ہے، رہنمائی کی ہوئی ہے۔ اسی طرح اخلاق ہیں، تو اخلاق کے حوالے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پورے معاشرے کو یا پوری امت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گائیڈ کیا ہے۔ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نام دیا ہے۔ یہ اسلام دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے جو آپ نے لوگوں تک پہنچائی ہے، اور اس اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم سارے کے سارے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی اس کا عقیدہ اپنا لو، اس کا عمل اپنا لو، اور اس کی اخلاق اپنا لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس شخص نے بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا، چاہے وہ عقیدے کے لحاظ سے ہو، عمل کے لحاظ سے ہو، یا اخلاق کے لحاظ سے ہو، تو اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کبھی بھی۔ اور وہ آخرت میں، دنیا میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، اچھی چیزیں اپنانے سے دنیا میں ظاہر فائدے لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن آخرت کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے یا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے طریقے کو اپنائے، اور اسلام کا طریقہ اپنانے کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے، کیونکہ اسلام دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے بغیر اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ اسلام کے سارے اعمال کرتا ہو، اسلام نے جو جو حکم دیا ہے سارے وہ بجا لاتا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اس کے اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین بالکل مکمل کر دیا جی، بالکل کمپلیٹ ہے، بالکل اس میں کسی طرح کی کوئی اس میں چیز باقی نہیں رہی، عقیدے کے اعتبار سے بھی کوئی چیز باقی نہیں رہی، عمل کے اعتبار سے بھی باقی نہیں رہی، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی کوئی چیز باقی نہیں رہی، ساری کی ساری بتا دی گئی ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ عمل کرنا ہے، عقیدہ وہ اپنانا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، عمل وہ کرنا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے، اخلاق وہ اپنانا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے۔ اخلاق، یہ کئی بار ہم لفظ یہ سنتے رہتے ہیں، پتہ نہیں معلوم نہیں کہ میں نے اس کی پہلے وضاحت کی ہے کہ نہیں۔ اخلاق دراصل خلق کی جمع ہے، اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق عادت کو کہتے ہیں، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، کوئی بھی اچھی عادت ہو
وہ بھی اخلاق ہے. جو بری عادت ہوتی ہے وہ بھی اخلاق ہے، لیکن وہ برا اخلاق ہے. ایک اور لفظ ہے جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں اور وہ غلط ہے. وہ کیا ہے؟ اخلاق. عام طور پر کہتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں اخلاق. اخلاق کا معنی ہوتا ہے پھٹا پرانا. عربی زبان میں اخلاق کہتے ہیں پھٹے پرانے کو، جو بوسیدہ ہو جائے، جو پرانا ہو جائے، جو پھٹ جائے، خراب ہو جائے. بوسیدہ جو بہت زیادہ دیر رہی ہے، وہ کپڑا وغیرہ رہا ہے تو وہ پھٹ جائے، پرانا ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے، تو عربی زبان میں اس کو اخلاق کہتے ہیں. تو یعنی الف یا حمزہ کے نیچے زیر پڑھنے سے کتنا معنی فرق ہو گیا ہے. تو اس کو اخلاق جب ہم پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ عادات ہیں. اخلاق یعنی عادات. جو بھی کوئی آدمی یا معاشرہ یا افراد وہ عادات اپناتے ہیں، تو ان عادات کے لیے عربی زبان کے اندر جو لفظ ہے وہ اخلاق ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال یہ ساری چیزیں سکھلائی ہیں ہر اعتبار سے. تو یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں یہ بڑی شاندار کتاب ہے، اور یہ جو چیپٹر ہے یہ دراصل اب جو شروع ہوا ہے یہ برے اخلاق کے حوالے سے ہے. اور برے اخلاق پر انہوں نے جو باب باندھا ہے، یہ باب یہ ہے کہ باب الترہیب. ترہیب کہتے ہیں ڈرانا کسی چیز کو. اسی سے ہے یعنی فلاں شخص بڑا باروب ہے، تو باروب کا کیا ہے؟ لوگ اسے ڈرتے ہیں. تو روب کا وہ خیر عین کے ساتھ ہے باروب ہونا. اسی سے ہا کے ساتھ بھی رہبہ، یعنی رہب کا مطلب ہی یعنی ڈرنا وغیرہ، ڈرانا، یا ایک ترغیب ہے اور ایک ترہیب ہے. ترغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو شوق دلانا کہ یہ کام کرو، ٹھیک ہے نا، یہ سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتلائی ہے، یہ ذکر ہے، یہ عمل ہے، یہ فلاں یہ اخلاق ہے، یہ اس کی ترغیب دینا کہ یہ کام کرو، اس کے لیے ترغیب کہتے ہیں لفظ ہے. اور جس سے ڈرایا گیا ہو اس کے لیے ترہیب ہے، ہا کے ساتھ، جو ہا لاہور والی ہا ہوتی ہے اس کے لیے. اسی سے ہا جو حلوے والی ہے اس کا معنی کسی کو خوش آمدید کہنا ہوتا ہے. تو عربی زبان میں یعنی چھوٹے چھوٹے حروف سے معنی بڑا فرق ہو جاتا ہے. تو یعنی ہا جو حلوے والی ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کسی کو خوش آمدید کہنا، ویلکم کرنا. اور اسی کو دو آنکھوں والی ہا جو لاہور والی ہا اس میں ہا استعمال ہوئی ہے اس کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب خوف دلانا، ڈرانا، کسی کو خوف دلانا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ بعض جو برے اخلاق ہیں جہاں ان کی مذمت بیان کی ہے یا روکا ہے، وہاں اس سے ڈرایا بھی گیا ہے، اس سے خوف دلایا گیا ہے تاکہ اس کو اپنایا نہ جائے، تاکہ اس کو اپنائیں نہ. تو اس موضوع پر اہل علم نے کتابیں بھی لکھی ہیں، الترغیب والترہیب. یہ بہت سارے علماء نے کتابیں بھی اس موضوع پر لکھی ہیں، یعنی کتاب الترغیب والترہیب. تو اس میں یعنی وہ مسائل بیان کیے گئے ہیں یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جن میں یا تو کوئی ترغیب کا پہلو ہے کہ کسی عمل کے حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے شوق دلایا گیا ہے، یا اس کے متعلق خوف ڈالا گیا ہے یا ڈرایا گیا ہے کہ آپ یہ کام نہ کرو کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہے. یہ کام کرو کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہے. یہ کام نہ کرو یا یہ کام کرو گے تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ خوفناک ہے، سے بچ جاؤ. تو اس طرح کی کتب بھی موجود ہیں ہماری یعنی جو اسلامی کتب ہے. تو بہرحال یہ اس باب کی جو پہلی حدیث ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، یہ بد اخلاقی ہے. حسد بد اخلاقی ہے، یا دوسرے الفاظ میں برا اخلاق ہے. یہ برا اخلاق ہے. تو اخلاق اچھا بھی ہو سکتا ہے تو برا بھی ہو سکتا ہے. برے اخلاق کو ہماری اپنی اردو زبان میں بد اخلاقی کہتے ہیں، بد اخلاقی. تو جو یعنی برا اخلاق ہوتا ہے اس کو ہم اخلاق نہیں کہتے ہمارے ہاں، یعنی جو ہماری اردو زبان ہے اس میں جو برا اخلاق ہوتا ہے اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بڑا اخلاق والا ہے، یہ نہیں کہتے. حالانکہ عربی زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں برا اخلاق بھی ہوگا تب بھی اس کو یعنی اخلاق ہی کہیں گے، کیونکہ اس کا معنی عادت ہے. اچھی عادت بھی ہو سکتی ہے، بری عادت بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یعنی اردو کے پیرائے میں یا اردو کے اعتبار سے جو برا اخلاق ہوتا ہے اس کو بد اخلاقی کہتے ہیں یا برا اخلاق کہہ لیں آپ آسان لفظوں میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ. حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت جائز بلکہ مستحب ہے اور 2 صورتیں اس کی حرام ہیں. ایک حسد کی جو صورت حرام ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ نے کسی پر کوئی نعمت کی ہے، مال کی، اولاد کی، کسی بھی اعتبار سے، کوئی علم کی، کوئی تقوی کی، کوئی دینداری کی، کسی بھی اعتبار سے، جو بھی بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، کوئی بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اس نعمت کو بندہ دیکھ کر بندہ اندر سے جلے اور یہ خواہش رکھے کہ یہ اس کے پاس یہ نہ رہے، یہ خواہش رکھے، یا اس کے لیے کوششیں بھی کرے، تو یہ کوششیں کرے گا تو اور یعنی مجرم ہے، تو صرف دل کے اندر یہ خواہش بھی رکھے تب بھی یہ برا اور حرام ہے۔ دل کے اندر اس طرح کی خواہش بھی نہیں رکھ سکتا کہ اللہ نے کسی کو دولت دی ہے تو بندہ کہے کہ اس سے دولت مٹ سے ختم ہو جائے، بھائی یہ اس کو اللہ نے مال دی ہے یا اولاد دی ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ نے دینداری دی ہے یا تقویٰ دی ہے یا کوئی علم دی ہے یا کوئی بھی اللہ کی جو نعمتیں ہیں، صحت دی ہے، تو بندہ حسد کرے کہ یہ کیوں بندہ صحت مند ہے، بھائی کیوں بندہ اچھا یہ اس طرح ہے، تو یہ کیا ہے، یہ حرام ہے، یعنی اس کے بارے میں برا جذبہ یا بری اس طرح کا یعنی خیال کرنا یا خواہش رکھنا یہ حرام ہے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ ایک یہ ہے کہ دوسرا جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کہے کہ یہ جو اس کے پاس نعمت اللہ نے اس کو دی ہے نا، یہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اس کے پاس نہ رہے اور مجھے مل جائے، یا یہ بھی حرام ہے، اور یہ کہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ بھی حرام ہے کہ یہ نعمت اللہ نے اس کو دی ہے، اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملتی یا نہیں ملتی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کے پاس نہ رہے، یہ دونوں صورتیں حرام ہیں۔ ایک جو تیسری صورت ہے اس کو بھی حسد کہا گیا ہے، لیکن اردو میں اس کو رشک کہتے ہیں، عربی میں اس کو حسد ہی کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو حسد کہتے ہیں، لیکن اردو زبان میں اس کو رشک کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے کسی کو دولت، مال، علم، تقوی، صحت کوئی چیز دی ہے تو بندہ کہ ماشاء اللہ جی اللہ نے اس کو بڑا مال دیا ہے، اللہ مجھے بھی اس طرح کا دے، اللہ نے اس فلاں کو اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح کی اچھی اولاد دے، اللہ نے فلاں کو صحت دی ہے، اللہ اس کو بھی اور دے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے دے، تو یہ ہے رشک، یہ نبی صاحب نے اس کی تعریف کی ہے، تو نبی صاحب نے اس کی تعریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے تو بندہ یہ خواہش کرے کہ کاش کہ میں بھی اس طرح کا علم حاصل کروں، اس کے پاس بھی اللہ وہ اس کا علم اضافہ کرے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم دے، تو یہ جو جسے اردو میں رشک کہتے ہیں یہ مستحب ہے، لیکن جو دوسری دو صورتیں یہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دوسری دو صورتیں نے اس کے متعلق فرمایا کہ ایاکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، دور رکھو، الحسد یا والحسد، حسد سے، کیوں؟ فإن الحسد یأکل الحسنات، کیونکہ حسد جو ہے نا یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، انسان پھر نیکی نہیں کر سکتا، اس کو نیکی کی توفیق نہیں رہتی، یا یہ نیکی جو کرتا ہے تو پھر وہ حسد کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے، یا حاسد آدمی اس کو توفیق نہیں ہوتی نیکی کرنے کی، اس کے پاس نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں حسد کی بڑی مذمت ہے، بہت برائی اس کی بیان کی گئی ہے، اور سب سے جو پہلا حاسد ہے وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، اس نے دراصل وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حسد ہی کیا کہ یہ کیا جی ایک اور نے مخلوق بنا دی ہے، یہ مجھ سے بھی افضل اس کو بنا دیا، کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو یہ تو مٹی سے بنایا گیا، تو اس نے دراصل حسد کیا کہ یہ کیوں اس کو اتنی فضیلت دی جا رہی ہے، تو فضیلت تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر جاتی، اللہ تعالیٰ تو کوئی بھی نعمت کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے، تو یعنی اس نے حسد کیا، اور پھر پہلے وہ جو نیکیاں وغیرہ کرتا تھا سب برباد ہو گئی، اس کی سارا کچھ اس کا گیا، ختم ہو گیا، تو یہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی سے نے مثال دی، کما تاکل النار الحطب، جیسا کہ آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے، یا لکڑیوں کو جس طرح آگ ختم کر جاتی ہے، کوئلہ بنا دیتی ہے، یا بالکل ہی وہ بالکل ختم کر دیتی ہے، کوئلے سے بھی جو اگلی فارم ہے اس میں وہ اس کو کنورٹ کر دیتی ہے آگ، تو اس طرح کی وہ نیکی اس کی ہو جائیں گی، بڑے پہاڑ نیکیوں کے ہوں گے، لیکن وہ جناب بالکل کالے سیاہ ہو جائیں گے، تو اس کی کوئی، اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، تو یہ خوف دلایا گیا ہے، یہ یعنی حسد سے کرنے سے خوف دلایا گیا کہ اگر کرو گے تو نیکیاں تمہاری کوئلہ بن جائیں گی، بلکہ وہ سوا بن جائے گا، چھائی بن جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بیان کی ہے اپنی سنن نبی داؤد میں، اور امام ابن ماجہ نے بھی ابن ماجہ میں اس کو بیان کیا ہے، لیکن ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور ابو داؤد میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طرح یہ دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، کہ بہادر آدمی گرانے والا نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو پچھاڑ دے یا گرا دے یا
کشتی کرے اور اس پر غالب آ جائے، تو وہ جو غالب آنے والا ہے وہ کوئی بہادر نہیں ہے۔ تو بہادر کیا، انما الشدید، بہادر الذی، وہ شخص ہے، یملک نفسہ، یا نفسہ عند الغضب، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا بہادر شخص وہ ہے جو غصے کے وقت، غضب کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، وہ دراصل بہادر ہے۔ تو یہ بڑی، یعنی ایک تو یعنی اس میں غصہ کرنے کی یعنی مذمت بیان کی گئی ہے، اور دوسرا غصے کو کنٹرول کرنے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ غصہ یعنی اب ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کو غصہ نہیں آتا، یہ تو انسان کے ساتھ ہے، یہ انسان کا خاصہ ہے، یہ انسان کی فطرت میں چیز رکھی ہوئی ہے، لیکن اصل کیا چیز ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہاں کچھ چیزیں جہاں اللہ کے دین کی بے حرمتی کی جا رہی ہو، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ کرتے ہیں، سخت ناراض ہوتے اور سخت آپ غصے میں آ جاتے کہ یہ اللہ کے دین کی حرمت کی پامالی کیوں ہو رہی ہے۔ تو بعض چیزوں پر، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ غصہ کرنا حرام ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کہتے ہیں جی وہ کوئی چیز بتلاؤ جس کا کھانا جائز ہو، تو وہ کہتے ہیں جی غصے کو کھانا جو ہے نا تو حرام چیز کی، یعنی ایسی حرام چیز بتلاؤ جس کے کھانا جائز ہو، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ غصہ کرنا بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں یہ فرض ہے غصہ کرنا، تو حرام چیز ہو تو وہ فرض کیسے ہو گیا بھائی؟ تو یہ شریعت میں کوئی ایسی قرآن مجید یا حدیث کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ غصہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، الغضب حرام، یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ ہاں یعنی جو ناجائز غصہ یا ویسے فطرتاً کو غصہ آ جاتا ہے تو اس وقت بندے کو کنٹرول اس کو کرنا چاہیے، لیکن بعض صورتوں میں جہاں ضرورت ہو غصہ کرنے کی وہاں غصہ کرنے کی اجازت بھی ہے۔ ہاں خواہ خواہ کا جو غصہ جیسے کیا جاتا ہے تو ہمارے معاشروں میں یا ہمارے معاشرے میں اس طرح کی اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پر یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا اور غصہ نہ کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ ایک ہی حدیث میں دونوں چیزیں، یعنی یہ بھی ہے کہ غصہ کرنا یعنی غصے کا آنا اور پھر اس پر کنٹرول کرنا اس کی فضیلت، اور نہ کنٹرول کرنا اس کی مذمت۔ یہ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، متفق علیہ، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ظلم یہ اندھیرے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ یہ اندھیرے ہیں، ایک اندھیرا نہیں، کئی اندھیرے۔ ظلمات، یہ ظلم کی یہ جمع ہے، ظلمات، ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں، جیسے رات کی تاریکی، رات تاریک ہو یا کوئی آدمی کسی کمرے میں بند ہو جائے یا کسی قبر میں چلا جائے اور اوپر سے وہ بند ہو جائے تو وہ جو اندھیرا ہے نا تو اس کے لیے ظلمات ہے کے لیے لفظ۔ تو فرمایا الظلم، ظلم کرنا یہ ظلمات ہے، اندھیرے ہیں۔ تو کیا بتلایا جا رہا ہے؟ خوف دلایا جا رہا ہے ظلم سے، کہ ظلم نہیں کرنا، ظلم کسی پر نہیں کرنا۔ ظلم کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اندھیرے ملیں گے، اندھیرا جب ملے گا تو کیا ہے؟ تم بے بس ہو جاؤ گے۔ اندھیرے میں بندہ بے بس ہو جاتا ہے، اندھیرے میں کوئی وہ چیز دیکھ ہی نہیں سکتا ہے اور رستہ ہی نہیں، ڈر لگتا ہے، خوف کھاتا ہے اندھیرے سے بندہ۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ جہاں بہت زیادہ اندھیرا ہو تو بندہ اس سے خوف کھاتا ہے۔ تو اگر اس سے ڈرنا ہے یا وہ خوف والی چیز ہے، اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ظلم نہ کرو، ظلم سے بچو، کسی بھی انسان پر، کسی بھی فرد پر ظلم نہ کرو۔ اور یہ اندھیرے کہاں ہوں گے بھائی؟ یہ جو ظلم انسان دنیا میں کرتا ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، اور خصوصاً مسلمانوں پر شدید ترین ظلم ہو رہا ہے، جیسے فلسطین میں یا کشمیر میں یا باقی بہت ساری جگہوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور بھی انسانی معاشروں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے قیامت کے روز کیا ہوگا؟ اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، اور اندھیروں سے وہ خوف کھائیں گے۔ جس طرح دنیا میں وہ لوگوں کو خوف میں انہوں نے مبتلا کیا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ بھی اس سے بدترین خوف کا ان کو یعنی وہ شکار ہوں گے، اور ان کو شکار کیا جائے گا یا ان پر خوف طاری کیا جائے گا ظلمات کی صورت میں، یعنی اندھیروں کی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ یہ اگلی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا الظلم، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ظلم نہ کرو، کبھی بھی ظلم کے قریب تک نہ جاؤ، کسی پر بھی ظلم نہ کرو۔ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
کیوں؟ اس لیے کہ ظلم جو ہے اس کا نتیجہ قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہے، اور اندھیرا بھی ہو اور ساتھ پنشمنٹ بھی ہو تو کتنا انسان خوف کھاتا ہے۔ تو قیامت کے روز جہاں وہ اندھیرے ہوں گے وہاں ساتھ ساتھ پنشمنٹ بھی ہوگی، عذاب بھی ہوگا، تو کسی کو مارا بھی جا رہا ہو اور اندھیرا بھی ہو تو کتنا وہ خوف یا دہشت اور یعنی ہولناک وہ منظر ہے۔ تو اس منظر سے ڈرایا گیا ہے کہ اگر اس منظر سے بچنا ہے تو ظلم نہیں کرنا، نہ اپنے بھائی پر، نہ اپنے بہنوں پر، نہ اپنے یعنی والدین پر، اور والدین کے لیے اپنے بچے، اور کسی بھی ہر انسان دوسرے انسان پر کوئی ظلم نہ کرے، بلکہ ان کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ کرے۔ پھر فرمایا کہ وَاتَّقُوا الشُّحَّ، بخل سے اپنے آپ کو بچاؤ، بخیلی اور کنجوسی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ بخیلی کیا؟ یہ بد اخلاقی ہے۔ کنجوسی انتہا درجے کی، ہاں یعنی جتنا اللہ نے دیا اس پر قناعت کرنا یا اس کو اچھے طریقے سے مینج کر کے استعمال کرنا، یہ بخل نہیں ہے، یہ بخیلی نہیں ہے۔ بخل یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے چیز دی ہوئی، عطا کی ہوئی ہے، اور اس کے پاس موجود بھی ہے اور وہ اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے، پھر بھی اس کو وہ استعمال نہیں کرتا ہے، تو جائز طریقے سے یا ایک حد میں رہ کر اس کو استعمال نہیں کرتا ہے، تو یہ اصل بخل ہے۔ اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک بھی کر دیا۔ یہ اتنی بڑی بد اخلاقی ہے، تو اس سے ڈرایا گیا، خوف دلایا گیا کہ تم بھی ہلاک ہو سکتے ہو اس کی وجہ سے، تو تم اپنے آپ کو اس سے بچو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح یہ آج کے درس کی آخری حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، اخرجہ احمد باسناد حسن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ اس چیز کا خوف ہے کہ تم پر یعنی شرک اصغر کا خوف سب سے زیادہ ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ شرک اصغر ایک بد اخلاقی ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا انجام خوفناک ہے، اس سے ڈرایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں تم پر کس چیز سے؟ یعنی شرک اصغر سے، یعنی ہمارے متعلق اپنی امت کے متعلق کہا گیا کہ مجھے اپنی امت میں اس شرک اصغر میں پڑھنے کا بڑا خوف ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، اس بد اخلاقی کا شکار ہے، اور وہ کیا ہے؟ الریا، شو آف، یہ شرک اصغر ہے۔ تو شو آف یعنی کوئی بندہ تقریر کرتا ہے تو وہ بھی شو آف بعض دفعہ کرتا ہے، بعض دفعہ نماز پڑھتا ہے تو شو آف ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، یا کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی اور نیکی کا کام کرتا ہے، گھر بناتا ہے، کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے یا چلاتا ہے، یا اور یعنی بہت ساری چیزوں میں اس کو وہ شو آف کرتا رہتا ہے۔ شو آف یعنی لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ میں یہ بڑی نیکی یا بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی ہے کہ اس کو شو آف، ہاں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے شکر ادا کرنے کی ترغیب ہے کہ کوئی بھی اللہ نعمت دیتا ہے آپ کو، اگر اللہ نے علم کی نعمت دی ہے یا اللہ نے مال کی نعمت دی ہے، اولاد کی نعمت دی ہے، صحت کی نعمت دی ہے، آپ اس بات پر شکر کریں۔ تو جب شکر کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ لازیدنکم، پھر میں تم کو اور دوں گا۔ لیکن اگر تم یعنی بد اخلاقی کرو گے، یعنی اس کی وجہ سے آپ کسی اور راستے پر نکل جاؤ گے، جیسے یہ ریاکاری وغیرہ ہے، تو اس کا نتیجہ پھر بہت برا ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلائے گا جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، کہے گا کہ تم دنیا کے لیے لوگ عمل کرتے تھے، تو یہ ساری دنیا کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ تمہارے لیے عمل کرتا تھا، تو آج میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اس وقت پھر اس سارا کچھ اس کے اعمال جتنے بڑے بڑے ہوں گے وہ سارے ان کا رزلٹ یا اس کا جو مارکس لگیں گے، جو نمبر لگیں گے، وہ 0 نمبر لگے گا اور بندہ اس کو فیل کر دیا جائے گا۔ تو اس چیز سے ڈرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنا دین صحیح طور پر سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔